مناجات شعبانیہ پڑھتے تھے، پھر اذان ہو جاتی تھی، دعا پڑھتے تھے. کیا روحانی ماحول ہوتا تھا. یعنی عجیب عشق و شوق کے ساتھ طالب علم اپنے اپنے کمروں سے نکل کے آتے تھے مسجد کی طرف. مناجات شعبانیہ شروع ہوگی. صرف عربی پڑھتے تھے. کوئی چونکہ سب طالب علم ہوتے تھے، ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آگے سے مزید وہ جذباتی اور رلانے والے جملے کہنے کی ضرورت نہیں. مجھے یاد ہے کہ ہمارے استاد وہ تہران سے آتے تھے ہفتے میں 2 دن مجتہد، تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. تو ہم ان کے پاس پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں. تو مناجات شعبانیہ کے وقت ہوتا تھا، بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو مناجات شعبانیہ ہمارے وہ انڈیا کے ایک دوست تھے، وہ پڑھ رہے تھے عربی میں. تو یعنی یہ ہمارے استاد میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو دھاڑے مار کے رو رہے تھے. ایک تو تھے ایسے آنسوؤں کے ساتھ ہونا، یعنی ان کے وہ ایسے ہل رہے تھے کندھے اور شانے، وہ ان کے ہل رہے تھے اور دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے صرف عربی کے بارے. حالانکہ وہ خود ماشاء اللہ ایک بہت بڑے عارف اور بہت بڑی وہ شخصیت ہیں. تو معرفت والے ظاہر ہے جو چیز سمجھ سکتے ہیں وہ ہم لوگ کہاں سمجھ سکتے ہیں. بہرحال پھر بھی ہم خدا تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کے شکر گزار ہیں جو ان کی مناجات تھی جو ہم نے پڑھی، اور الحمدللہ کافی حد تک ہم نے نورانیت اور روحانیت حاصل کی. ہمارے جو عزیز ہیں راجہ زیب اور شکیب، ان کے بھی اور باقی بھی جتنے آپ احباب جو نورانی محفل میں شریک تھے ان چند سالوں میں، بہت سارے چہرے مجھے یاد ہیں کہ وہ شروع سے تھے یعنی ان سالوں میں، تو ان سب کے بھی شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ خدا ہمیں ان حقیقی معارف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ جو محمد علیہ السلام کی تعلیمات کی روح ہے، ایک جو ظاہری تعلیمات ہے نا، ایک جو روح ہے، اس روح کو، وہی روح بندگی، روح عبودیت، اس روح عبودیت اور بندگی کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں پھر نہ جنت چاہیے نہ دوزخ سے بچنا ہے، کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا ہے. اس میں صرف اور صرف بس اللہ کی بندگی کا شرف مل جائے، ہم اللہ کے بندے مان جائیں، عبد خدا مان جائیں، عبد مان جائیں. جس طرح بہجت رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس میں لکھتے تھے العبد. عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، العبد کا مطلب ہوتا ہے پورا بندہ. سبحان اللہ. العبد کا مطلب ہوتا ہے فل بندہ، یعنی اس کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. خدا سے دعا ہے کہ آپ کو ہمیں سب کو ایسا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین کے، مومنین مومنات، شہداء اسلام، شہداء مکتب تشیع، آپ سب کے مرحومین، ہمارے بھائیوں کے مرحومین، بالخصوص ان کے والدین. اس پہ صرف والدہ لکھا ہوا ہے کیونکہ جب سلسلہ شروع ہوا تو ان کے والد ماجد خدا ان کے درجات کو بلند کرے، وہ زندہ تھے، موجود تھے، ان محفلوں میں بھی ہوتے تھے. سب سے پہلی محفل ان کے اپنے گھر میں ہوئی تھی، تو اس وقت تھے تو صرف والدہ لکھا ہوا ہے، تو والد بھی بعد میں مرحوم ہو گئے. تو ان سب کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے. آج کی شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، اور شب اموات ہے، شب مغفرت ہے. تو آج کی شب ان تمام مرحومین کو عالم برزخ میں امام حسین علیہ السلام کی فزیکل ذریعہ کی نہیں، خود امام علیہ السلام کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہم سب حاضرین جو یہاں بیٹھے ہیں، جو کبھی نہیں گئے ان کو بھی اللہ کربلا لے کر جائے، اور جو گئے ہیں ان کو بھی بار بار کربلا لے کر جائے. آمین. اور جلد وہ شب جمعہ آئے جس شب جمعہ میں ہم مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ان کے سرحانے والی طرف بیٹھ کے خدا کی بارگاہ میں ان کے والد ماجد کی دعائے کمیر پڑھنے کی خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج دل نہیں کر رہے ہم اللہ سے یہ رزق اور دولت اور عزت اور مال اور اولاد دنیاوی نعمتیں مانگے. یہ مناجات شعبانیہ پڑھنے کے بعد آج اللہ سے وہ والی نعمتیں مانگے جو حقیقی نعمت ہے، جو حقیقی نعمت ہے. تو حقیقی نعمت وہی بندگی ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی، ان تعلیمات پر عمل کرنے کی اور ان تعلیمات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اہل بیت علیہ السلام کی محبتوں اور معرفتوں سے ہمارے قلوب کو منور تر فرمائے. دنیا میں ان کی بار بار زیارت اور برزخ و آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرمند فرمائے. ایک دعا البتہ ہے، اس کو بھی ہم تبدیل کریں گے، صرف شفا یابی کی ہے. یہ کزن ہے صبور حسین، مریض ہیں. تو جتنے بھی مریض ہیں، جسمانی مریض ہیں یا روحانی مریض ہیں، تمام مریضوں کو بیمار کربلا کے صدقے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ دل ایمان فرمائے. خدایا ہماری سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، ہماری ساری مشکلات کا حل فرجنا فرج کہ یوسف زہرا کے ظہور میں تاکید فرمائے، ان کے قلب مبارک کو ہم سب سے راضی فرمائے، ان کی دعائیں. اور پھر آج
ماہ شعبان کی دعائیں، اور پھر ماہ شعبان میں شب جمعہ کی دعائیں. جب آیات میں ملتے ہیں آج کی شب امام سارے حرموں میں جاتے ہیں، یعنی علماء بھی بتاتے ہیں مشرق، نجف، کاظمین، سامرا، جنت البقیع، روضہ رسول، ان سب جگہوں پہ آج کی شب امام تشریف لے جاتے ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ وہاں پہ جو اپنے اجداد کی قبور پر وہ جو دعائیں کریں، وہ دعائیں ہمارے بھی خدا شامل ہے. خدایا اس ماہ مبارک میں جو تو اپنے اولیاء کو اپنی خاص نعمتیں، الطاف اور اکرام عطا کرتا ہے، وہ الطاف و اکرام اور نعمتیں ہمیں بھی عطا فرما، اور ہم سب کی آمادگی کے ساتھ ہمارے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. آمین. ان کے قلب مبارک کو ہم سب سے راضی اور خوشنود فرما. ان کی دعائیں ہم سب کے شامل حال فرما، اور ان کے عظیم انقلاب کی راہیں ہم سب کو ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. رحمتک یا ارحم الراحمین. صلی علی محمد و آلہ الطاہرین. مجھے گھڑی بھی نظر نہیں آئی اور مجھے کوئی اشارہ بھی نہیں کیا گیا، اور میں نے بھی کہا کہ اس کو تقریر کر دیں، تو معذرت چاہتا ہوں اگر تاخیر ہو گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حجت اللہ، السلام علیک یا باعث الہدی، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک وعلی سائر المستشہدین معک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیک یا شمس الشموس وانیس النفوس، ایہا المدفون بارض توس، السلطان ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجاک وسہل اللہ تعالی مخرجاک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی بھائی خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟